بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ڈاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آج ہے 20 نومبر کا دن ہے۔ آج ہم آپ کو اسی مناسبت سے 20 نومبر 1997 میں لے کر خانہ کعبہ میں چلتے ہیں۔ دوستو، 400 سے زائد شدت پسند کہہ سکتے ہیں یا ایک خونی امام مہدی کا ظہور بھی ہوا، اور امام مہدی کے سرپرستی میں اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے تقریباً 1 لاکھ جو اس وقت خانہ کعبہ کی حدود میں تھے ان کو مسجد میں یرغمال بنا لیا۔ وہ اس طرح یوں کام ملتا ہے کہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی اخبار نیو یارک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ملک سعودی عرب کو اسلام کی اصل شکل میں لے کر جا رہے ہیں اور سعودی معاشرے کو ایسا بنائیں گے جیسا وہ 1997 سے پہلے تھا۔ دوستو، یہ سوچا بھی جا سکتا ہے اور کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات بھی ہو سکتے ہیں کہ 1979 میں کیا تھا، کیا ہوا اور کس وجہ سے یاد رکھا جائے۔ دوستو، اس واقعے میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے یا ہلاک ہوئے اور تقریباً 1 لاکھ لوگ مسجد الحرام میں یرغمال بنایا گیا۔ دوستو، واقعہ یوں ہے، 42 یا 42 برس قبل 4 دسمبر کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈروں، پاکستانی فوج، سعودی فوج کی مدد سے یہ لڑائی کا اختتام کیا۔ دوستو، یہ لڑائی کا آغاز 20 نومبر کو ہوا جب 400 سے 500 کے قریب شرپسند ناصر نے 1 محرم 1400 ہجری کو نئے سال کے آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کر کے 1 لاکھ کے قریب عبادت گزاروں کو مساجد میں محصور کر کے اور خود کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو، اس خبر میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور مختلف مقامات مظاہرے ہونے شروع ہوئے۔ دوستو، اس حملہ آور کی قیادت کرنے والا جیمان بن محمد بن سیف کا تعلق نجد کے قبیلہ ایک بدو سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن عباس کی تعلیمات سے متاثر تھا۔ عبدالعزیز بن باز 1940 اور 50 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر قدم کرنے کی کوششوں کو سبوتاژ کرتا رہا، اور اس سلسلے میں اس نے اپنی تنقید کرتے ہوئے سعودی عرب کے دن بعد مرکزی مفتی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، مگر پھر بھی دیکھنے میں آیا اور اس نے وہ تنقید ختم نہ کی۔ اسی طرح
یہ امام بن محمد بن سیف بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوا تھا، جس کے بعد اس نے عبدالعزیز بن باز کی کیمپ کی تنظیم سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، اور جس کا مقصد سعودی عرب کو اسلام کی اصلی شکل میں برقرار رکھنا۔ دوستو، آخر عبدالعزیز بن باز کی شدت پسندی اور اس کے امام بن محمد بن سیف کی اس کی سلفی جماعت میں مل کر ذہنی طور پر شدت پسندی پر تیار ہوتا رہا، جس کے بعد 1978 میں سعودی حکومت نے انہیں کچھ ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، مگر دوستو اس کی رہائی کے بعد بھی اس کے ذہن میں اور خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوستو پھر وہ موقع آ گیا 20 نومبر 1997 میں فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے 500 ساتھیوں کے قریب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر اور دروازہ بند کر لیا، اور 1,00,000 نمازیوں کو یرغمال بنا کر بیت الحرام کو اپنے زیر انتظام میں لے لیا۔ دوستو اس نے اپنے بہنوئی محمد بن عبداللہ کو امام مہدی قرار دیا۔ یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ کو عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا۔ شروع میں سعودی حکومت نے ان سے نپٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، لیکن وہ فوج خانہ کعبہ کی حرمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی کم طبیعت کی وجہ سے سعودی فوج بغاوت کرنے والوں کے کنٹرول نہ کر سکی، اور اسی پریشانی سے بچتے ہوئے سعودی حکومت نے اپنی خفت بچانے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تاکہ یہ واقعہ عالم اسلام میں نہ پھیلے، صرف سعودی عرب کے حدود تک رہے، مگر وہ ناکام رہا۔ اور پاکستان میں جب پاکستانی عوام جو عشق رکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ وہ عشق کرتے ہیں، جب انہوں نے پاکستان میں جلوس نکالا اور پاکستانی عوام نے ملکی سفارتخانے پر حملہ کر دیا، اور اس کو بھی ایران کی طرف سے بھڑکایا گیا، اور اس نے کہا یہ امریکہ اور سامراجی قوتوں کا کام ہے۔ دوستو پھر مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت پاکستان اور اپنی فوج سے مدد مانگ لی، اور ایک صحافی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فرانسیسی کمانڈو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے، انہوں نے پھر سعودی سیکورٹی اہلکاروں کو ہنگامی تربیت دی، اور کیونکہ خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں غیر مسلم افراد کا ممنوع ہے، اور سعودی اہلکار اور پاکستانی فوجیوں کی مدد سے 4 دسمبر کو یہ بغاوت بالآخر ختم کرنے میں کامیاب رہی۔ دوستو اس واقعے میں مسجد کی عمارات تو شدید نقصان پہنچا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ دوستو غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تقریباً 1,000 لوگ اس میں ہلاک ہوئے، اور جن میں
شدت پسند بھی تھے، نمازی بھی تھے اور فوجی بھی تھے، اور سرگنا سمیت 60 سے شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا کر 1990 میں سزائے موت سنا دی، اور جومان کے بہنوئی القحطانی جنہیں معمدی کا درجہ قرار دیا گیا تھا، وہ حکومتوں کے ساتھ لڑتے لڑتے وہ بیت الحرام میں قتل ہو گیا۔ اور اس واقعے کے بعد سعودی عرب نے ملک سے علماء سے مشاورت شروع کی اور شرعیہ قوانین کا اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد انہی دنوں میں سعودی عرب میں مخلوط تعلیم پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ دوستو، یہ ایک 20 نومبر کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 20 نومبر 1979 میں پیش آیا۔ اس کے ہم آپ کے سامنے یہ کچھ حقائق رکھے ہیں۔ امید ہے اگر آپ کو یہ بھی معلومات پسند آئیں گی تو اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جاتے ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ دوستو جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔